الحمد لله كفى والسلام على عباد الذين اصطفى خصوصا على أفضله وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں، دوستو، گزشتہ دروس میں عباد الرحمن کی خصوصیات تفصیل سے بیان کی جا رہی تھیں، اور اب ہم سورۃ شعراء کا اختتام کرنے لگے ہیں، سورۃ فرقان کا اختتام کرنے لگے ہیں، جس میں عباد الرحمن کی جتنی آخری خصوصیات ہیں وہ رب نے بیان کی ہیں. آج کا درس ان تمام خصوصیات کا خلاصہ میں بیان کروں گا، لیکن درس شروع کرنے سے پہلے جیسے ہماری روٹین ہے کہ حدیث پاک کا درس بھی دیا جاتا ہے اور ایک حدیث بھی سنائی جاتی ہے. آج کی حدیث، پچھلی حدیث بھی دہراؤں گا اور اس کے ساتھ آج والی حدیث بھی پڑھوں گا. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما كان من نبی بعثه اللہ تعالی فی امت قبلی الا كان له فی امته حواریون واصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم فبقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. یہ حدیث میں نے گزشتہ جمعے میں آپ کو سنا دی تھی اور اس میں کچھ الفاظ رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ حدیث آج میں نے دوبارہ دہرا دی. جو آج حدیث ہے وہ بھی اسی حدیث سے متعلقہ ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأی منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا، سمعت، ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے، من رأی منکم منکر، تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے تو پس اسے چاہیے کہ وہ روکے اسے اپنے ہاتھ سے، مطلب طاقت سے روکے. اور اگر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے روکے
فبلسانہ، اپنی زبان سے، فإن لم یستطع، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ حدیث پچھلی حدیث سے مطابقت رکھتی ہے۔ دو حدیثیں ایک جیسی پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ چیز پر زور دینا ہے کہ آج ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں تو ہم مومن کی کس کیٹیگری میں ٹھہرتے ہیں۔ بے شمار منکرات ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو رہی ہیں، ہمارے گزرتے آتے جاتے ہمارا گزر بے تحاشا منکرات پر ہوتا ہے، وہ گھر میں ہوں، وہ ہماری ورک پلیس میں ہوں، وہ ہمارے آتے جاتے ہوں، مختلف دفاتر میں ہوں، وہ منکرات ہم گاہے بگاہے روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ گھر میں جب ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں تو وہاں فحاشی اور عریانی کا بازار گرم ہوتا ہے، سوشل میڈیا جب دیکھتے ہیں تو وہاں فحاشی اور عریانی کا بازار گرم ہوتا ہے، دفاتر میں جاتے ہیں تو جھوٹ اور رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، کسی جگہ لوگ اپنے فرائض پوری طرح انجام نہیں دے رہے، بینکس میں سود کا نظام کھلے عام جاری ہے، ملک میں شراب خانے چل رہے ہیں، زنا کے اڈے چل رہے ہیں، کم ناپ تول ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرنا، عہد کا پورا کرنا یہاں بالکل عام ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے کبھی کسی نے یہ کوشش کی کہ ہم اسے اپنی طاقت سے روکیں، یا ہم نے کوئی ایسی جماعت جوائن کرنے کی کوشش کی یا کسی ایسی جماعت میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا کہ جس جماعت کا یہ منشور ہو کہ ہم اس منکر کو یا تمام منکرات کو ہاتھ سے روکیں گے، اور کبھی پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ منکرات جو ہو رہی ہیں اسے ہم اپنی زبان سے برا کہیں، جو فحاشی اور عریانی کا بازار گرم ہے، جو پردے کے احکامات تہہ تیغ دے دیے گئے ہیں چینلز پر، سوشل میڈیا پر، کیا ہم نے کبھی اپنی زبان سے اسے روکنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے لوگوں کو کبھی زبان سے منع کیا کہ سود نہ لو، سیونگ اکاؤنٹس نہ رکھو؟ جب آپ لوگ تمام اس بات کا تہیہ کر لیں گے کہ بینک میں ہم کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں رکھے گا، کسی قسم کا کوئی سودی کاروبار ہم نہیں کریں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سود پنپ سکے گا؟ کبھی بھی نہیں، سود کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب آپ لوگ یہ تہیہ کر لیں گے کہ میری ذات آج سے میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، خواہ جتنا ہی نقصان ہو جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ معاشرے میں بہتری شروع ہو جائے گی؟ بس یہی اس حدیث کا اصل ہے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس حدیث کے روح سے ہم اگر کسی منکر کو دیکھیں تو پہلے خود اسے بچیں، مطلب دل میں برا سمجھیں، ایمان کی کم از کم کمزور ترین درجے میں تو آ جائیں، پھر اگر اللہ طاقت دے تو اسے زبان سے روکنے کی کوشش کریں، اور پھر اگر اللہ طاقت اور دے جہاد کی تو اسے ہاتھ سے روکیں، پھر ایمان کے قوی ترین درجے میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا افضل الجہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ آپ میں اپنے نفس کے منکر کو آج سے مارنا شروع کر دیں گے، آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں گے کہ جہاں ہمیں منکر نظر آئے گا اسے دل میں ہم برا جانیں گے، تو کم از کم ایمان کے کمزور ترین درجے میں تو شامل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے سامنے شکل اور منہ دکھانے جوگے تو ہو جائیں گے قیامت کے روز،
کہ یا اللہ ہم نے دل میں اس منکر کو برا جانا اور خود اس سے اجتناب کیا. چونکہ طاقت نہ رکھتے تھے اس لیے زبان سے نہ روک سکے، اور طاقت نہ رکھتے تھے اس لیے ہاتھ سے نہ روک سکے، کم از کم ہم نے اسے دل میں برا جانا. بس حدیث کا درس یہیں ختم کرتے ہیں اور اپنا درس شروع کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور عباد الرحمن کی خصوصیات بیان ہو رہی تھی. وہ لوگ اللہ سے درخواست کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے لیے بنا دے ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا دے متقیوں کا امام. میرے بھائیوں، آج ہمارا سٹینڈرڈ اولاد کے بارے کیا ہے؟ آج ہم اولاد کو بشمول میرے ہم کیا درس دیتے ہیں کہ سکول باقاعدگی سے جاؤ، صبح باقاعدگی سے اٹھو، سکول باقاعدگی سے جاؤ، دنیا کی تعلیم باقاعدگی سے حاصل کرو، دنیا کی تعلیم میں اچھے گریڈز حاصل کرو، یا ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر بن جاؤ یا باہر کے کسی ملک میں چلے جاؤ اور اچھا کمانا شروع کر دو. جب ہماری اولاد یہ تمام کام پورے کر لیتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی ہے. یہ میرے رب کا معیار نہیں ہے، یہ معیار میرے رب کا نہیں ہے. قیامت کے روز آپ اور میں اس کے بارے پوچھے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث یاد آئی اس پہ، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی چرواہ ہے اور تم میں سے ہر کسی کو اپنی ریوڑ کے بارے تمام سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. یہ نہ سمجھنا کہ بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، اچھا کاروباری، آئی ٹی اسپیشلسٹ فورن کنٹری میں بھیج دیا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایک اچھا مسلمان نہیں بنایا، اسے متقی نہیں بنایا، اسے قرآن کا علم حاصل نہیں کروایا، اسے حدیث سے روشناس نہیں کروایا، اسے اللہ سے ڈرنے والا نہیں بنایا، اسے محمد الرسول اللہ کی سنت پر چلنے والا نہیں بنایا، تو جان لو قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے. تو جان لو پھر ہم سب خسارے میں ہیں. آج بشمول میرے، آپ، میں، سب ہم اپنے بچوں کو کیا مدارس بھیجتے ہیں؟ کیا قرآن کی تعلیم حاصل کرواتے ہیں؟ کیا انہیں عربی زبان کا درس دیتے ہیں کہ عربی سیکھ لو؟ کیا حدیث، فقہ اس سے روشناس کراتے ہیں؟ آج ہمارے مدارس میں کون جاتے ہیں؟ وہ کلاس اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتی ہے جو کہ سکول بھیجنا افورڈ نہیں کر سکتی، جو انہیں کھانا کھلانا افورڈ نہیں کر سکتی. وہ بچے پورا دن لوگوں کے گھروں سے روٹیاں اکٹھی کرتے ہیں. میرے بھائیوں سوچو ذرا، کیا قرآن اور حدیث کو اتنا سستا کر لیا ہم نے؟ کیا ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن کے قرآن کا درس نہیں دے سکتا؟ ایک انجینئر کا بیٹا انجینئر بن کے قرآن کا درس نہیں دے سکتا؟ ایک آئی ٹی اسپیشلسٹ کا بیٹا قرآن کا درس، حدیث کا درس نہیں دے سکتا؟ یہی ہے ساری خرابی. آج ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا. زندگی کے 6 گوشے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے اور سیاست ہے. یہ 6 گوشوں میں ایک انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو. دیکھنا شروع کرو آج سے اپنے بارے. کیا عقائد میں ہم ٹھیک چل رہے ہیں؟ عقائد میں منکرات سے بچ رہے ہیں؟ عبادات میں منکرات سے بچ رہے ہیں؟ رسومات میں منکرات سے بچ رہے ہیں؟ پھر اجتماعی طور پہ کیا ہماری معاشرت، معیشت، سیاست
کیا یہ منکرات سے پاک ہے؟ اگر 6 چیزیں تم سمجھ لو کہ منکرات سے پاک ہو گئیں تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے گا جسے ہم ریاست مدینہ کہیں گے۔ پھر ایک زیوروں سے لدی عورت جب مدینے سے شام کی طرف جاتی ہے تو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ پھر ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ ایک زیوروں سے لدی پھدی عورت جب مدینے سے شام کی طرف جاتی ہے تو کوئی انسان آنکھ اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ پھر ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ کیوں کہ آپ نے زندگی کے 6 گوشے، محمد رسول اللہ آئے تھے پورے کے پورا دین لے کر۔ وہ آپ کو صرف عبادات سکھانے نہیں آئے تھے، پوری 6 کی 6 چیزیں آپ کو زندگی میں کلیئر کرنے آئے تھے کہ اپنی پوری زندگی 6 عقائد، عبادات، رسومات، معاشرت، معیشت، سیاست، 6 کی 6 اسلام نے پوری کی پوری بیان کر دی۔ اگر یہ 6 چیزیں منکرات سے پاک ہیں اور معروفات سے بھری ہوئی ہیں تو سمجھ لو کہ پھر وہ معاشرہ ریاست مدینہ کا معاشرہ ہے۔ نہیں تو خالی زبان سے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا دینے سے ریاست مدینہ نہیں بنے گی۔ آج سے آپ اور میں کوشش کریں کہ ہمارے بچے اس قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، قرآن سے روح شناس ہو جائیں، قرآن کی زبان کو سمجھیں، حدیث کی زبان کو سمجھیں۔ قرآن پڑھیں تو ڈائریکٹ قرآن دل پر اترے۔ عربی زبان کو سمجھے بغیر قرآن دل پہ نہیں اترے گا۔ آپ کا دماغ کہیں اور ہوگا اور زبان کچھ اور ادا کر رہی ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان کا دل کرے، قاری سعید صاحب بھی بیان کرتے ہیں یہ، کہ وہ اللہ سے کلام کرے تو نماز پڑھے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو ڈائریکٹ آپ اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہو۔ تو کبھی میرے بھائیوں، کبھی دماغ بھی آپ کا اس طرف ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو؟ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو عربی کے مطالب ہی نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے۔ میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ بندگی کا مطلب 24 گھنٹے کی بندگی ہے۔ بندگی کا مطلب یہ نہیں کہ 5 نمازیں ادا کر لی، 7 جھوٹ بھی بول لیا، 7 امانت میں خیانت بھی کر لی، عہد کی پاسداری نہ کی، یہ بندگی نہیں۔ اللہ کو ایسی بندگی نہیں چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ کو ایسی بندگی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کا درس دینے کا میرا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں قرآن کا بہت ابتدائی طالب علم ہوں، شاید مجھے قرآن کی الف بے بھی نہ آتی ہو، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن اس لیے بیٹھا ہوں اس منبر پر کہ تمام آپ لوگوں کو یہ میسج کنوے کر دوں کہ مجھ سمیت آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ سب میں سے ہر کسی کا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی اسپیشلسٹ، تمام دنیا کی ڈگریاں لے کر قرآن سکھانے کے لیے اس کرسی پہ بیٹھنا چاہیے۔ تب پھر ریاست مدینہ بنے گی اور معاشرہ وہ بنے گا جس میں منکرات سے پاکی ہوگی۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، پیشوا بنا دے۔ قیامت کے روز جب لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہوں گے تو انہیں ہر گروہ کو ایک سردار، ایک اس کا حاکم، ایک ان کا بڑا لیڈ کر رہا ہوگا۔ فرعون اپنی جماعت کو لے کر آ رہا ہوگا، پوری جماعت سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نیک لوگ اپنے پیچھے نیک لوگ لے کر آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کے بچے نیک بن گئے، آپ کی بیوی نیک بن گئی، آپ کی آل اولاد نیک ہو گئی تو اس دن آپ امام بن جائیں گے متقیوں کے قیامت کے روز۔ آپ جب چلیں گے تو پیچھے متقیوں کی جماعت چلے گی آپ کے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ میرے بھائیوں، ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ 4 آیات ختم ہو جائیں، لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے، آیات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں۔ آج صرف ایک آیت کا ترجمہ کر سکا ہوں،
انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعے عرض کروں گا. ابھی ہم نے آپ کو میں نے بتانا ہے، میں نے آپ کو 2 کامیابیاں عرض کی تھیں. ایک وہ کامیابی جو 50% والی کامیابی ہے، وہ اصحاب الیمین ہیں، دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں. ایک کامیابی 80% ڈسٹنکشن والی کامیابی، وہ کون ہے؟ والسابقون السابقون. دونوں کی جنتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا فرق بھی کم از کم 2 سے 3 لیکچرز میں بیان ہوگا. سورت واقعہ اور سورت رحمان کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے نکل جانے والی جنتوں کی اللہ نے کیا فیسلٹیز دی، اصحاب الیمین کی جنت کی کیا سہولیات ہیں. اور پھر آخر میں آپ کو بیان کروں گا کہ اصحاب الشمال، جو بائیں ہاتھ والے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کتنا اہانت آمیز سلوک کیا جائے گا، یہ بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. قاری سعید صاحب اور ڈاکٹر فہیم صاحب کی یہی فرمائش ہے کہ 1:45 بجے سے پہلے لیکچر کو وائنڈ اپ کر دیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.